अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग और वही बात है कि इज़राइल और ईरान का जो तनाज़ा है वो जूं का तूं है। सूरत हाल जो है वो अभी तक संभल नहीं पा रही है। तमाम तर जो ममालिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं। OIC के जो वज़ीर ख़ारजा है उनका भी इजलास हुआ है। तैयब उर्दवान ने वहाँ पर एक इल्ज़ाम आयद किया है कि जो मगरबी ताकतें हैं वो किसी न किसी सूरत में जो है इज़राइल को सपोर्ट दे रही हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के ममालिक जो कोशिश कर रहे हैं बातचीत के हवाले से, फ्रांसीसी सदर का कहना है कि इस बातचीत को बामकसद बनाया जाएगा और ये जारी रहेगी, इसमें कोई तातुल नहीं आएगा। तीसरा अहम तरीन नुकता कि पाकिस्तान के पास इस सारे तनाज़े से पुरअमन तरीके से निकलने के लिए कह लीजिए या फिर इसके पुरअमन हल के लिए क्या ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। चौथा जो ट्रंप साहब हैं जी वो कह रहे हैं मुझे नोबेल प्राइज़ भी दे दें, क्योंकि पाकिस्तान ने भी पेशकश कर दी है नॉमिनेट उनको जो किया जा रहा है नोबेल प्राइज़ के लिए कि उन्होंने ईरान और जो इंडिया की जंग थी वो ख़त्म कराई थी। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि एक जंग तो उन्होंने ख़त्म कराई थी, लेकिन दूसरी जंग जो लगवा रखी है, शुरू करवा रखी है, उसका क्या होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। OIC 57 मुल्कों का जो एक इकट्ठ है वहाँ से आवाज़ें वही उठी हैं कि पुरअमन मुल्क है ईरान, जिस तरह से जंग मुसल्लत की गई है, इसराइली जारियत गुंडागर्दी ये ख़त्म होनी चाहिए। तैयब उर्दवान ने कहा है कि इसराइल को ज़ाहिर है सपोर्ट हासिल है और ये साफ नज़र भी आ रहा है, वो खुद भी मिन्नतें तरले कर रहा है कि हमारी मदद करें। और जिस तरह से मगरबी ताकतें जो हैं एक तरफ ईरान को प्रेशराइज कर रही हैं कि वो सरेंडर करे और दूसरी जानिब इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं प्रैक्टिकली, तो ये एक दोहरा तजाद है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया जिस तरह कि वो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आया, इसी तरह से यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं या दीगर ताकतें हैं, अगर वो किसी भी गैर मशरूत तरीके से उसको सरेंडर करवाना चाहते हैं और इसराइल जो है वहाँ पर अपनी जो नंगी जारियत है वो जारी रखेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अब देखना ये है कि क्या ये नतीजा खेज साबित होते हैं या नहीं होते हैं मुज़ाकरात। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ नज़र आ गई है कि ईरान ने जो अपनी खुद मुख्तारी के लिए स्टैंड लिया है वो वाज़ेह तौर पर है, और जो यूरोपीय यूनियन एक कोशिश कर रहे हैं, अगर वो इसराइल को बाज नहीं रखेंगे तो जिस तरह से ईरान ने कह दिया है कि इस टॉक्स का कोई बामकसद हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से सारी सूरत हाल बनी हुई है, इस सारी कशीदगी में ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं और इसराइल जिस तरह से ज़बरदस्ती रजीम चेंज करके अपनी मर्ज़ी का निज़ाम जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्या ईरान उसके लिए जो इस वक्त साजगार माहौल है कि नहीं है। क्योंकि अमेरिका ने भी 2 हफ्ते का टाइम जो है वो ले रखा है और ट्रंप का कहना है कि उसके बाद फैसला करेंगे। अब इसमें एक बहुत अहम कड़ी जुड़ जाती है पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान की हुकूमत जो है ये सारा प्रेशर सहार लेगी? 2 हफ्ते में क्या होने जा रहा है? क्योंकि अगर इंटरनल पॉलिटिक्स की भी अगर हम बात करें तो 2 ऑप्शंस बड़ी डिस्कस हो रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि क्या सराय ये की जा रही है, तबसराकार ये बातें कर रहे हैं कि PMLN की गवर्नमेंट जो है वो कभी भी अमेरिका का प्रेशर जो है वो नहीं ले सकेगी, क्योंकि जिस तरह से रोटी छोटी खा के हम अमेरिका से आए हैं और जिस तरह से टैकल किया, खैर उस पर तो मैं अप्रिशिएट करूँगी। लेकिन क्या ये जो वो कहते हैं ना नो लंच फॉर फ्री, तो ये कितना टाइम हम इसका जो मुआवजा है वो अदा नहीं कर पाएंगे और क्या हम इसको इसी तरह से इंजॉय कर लेंगे? ये अभी फ़िलहाल सिचुएशन बहुत ख़राब जा रही है। अब इसमें 2-3 फार्मूलाज डिस्कस हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि शायद पाकिस्तान उसी तरह से तमाम तर जो अपने मफादात का नाम लेकर जिस तरह से फैसले करता आया और हम माजी में भी एलाए रहे हैं अमेरिका के, हम उसी तरफ चले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि शायद ऐसा ना हो पाएगा, क्योंकि इस वक्त जो माहौल और ब्लॉक और सारी सूरत हाल बनी हुई है वो मुख्तलिफ है। तो एक फार्मूला ये भी डिस्कस हो रहा है कि अगर जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो रूल कर रही है, अगर वो इस प्रेशर को उस तरह से सहार ना पाए और उनको उनसे ना बन पाई, तो क्या इन हाउस पाकिस्तान की असम्बली में कोई चेंज आ सकता है? तो इस इन हाउस चेंज के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कह रही थी कि हम वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन हमने देखा है कि तमाम तर आइनी ओहदे उनके पास हैं, तो क्या कोई ऐसा फार्मूला तो नहीं लगाया जा रहा जिस तरह से बिलावल को एक जो सिफारती वफ्द था उसका सरबराह बनाया गया और बड़ी एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने बड़े अच्छे से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, और जिस तरह से जलसे बैनर्स और इस तरह से लगाने की कोशिश की गई है। तो क्या इमरान खान का तोड़ जो है, एक तो मकबूलियत बिलावल की बढ़ाने के लिए ये सारे फार्मूलाज लगाने की कोशिश की गई है, या फिर कहीं ईवान में बिलावल को तो नहीं इंपोर्ट किया जा रहा? क्योंकि हमने देखा जाए सोलर पे जो बजट में 18% टैक्स था वो वापस ले लिया गया है, और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, बल्कि उसको 10% करने की बात की गई है। मजदूर की तनख्वाह पे डटे हुए थे पीपल्स पार्टी ने भी और PTI ने भी कोशिश की, तो वो 40,000 करने की बात हो रही है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशंस हुई हैं और वो जो बातें मनवाई जा रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि PMLN जो है वो बैकफुट होती जा रही है और जो सूरत हाल नज़र आ रही है। तो क्या एक फार्मूला ये डिस्कस हो रहा है
کہ کیا بلاول کو آگے لایا جا رہا ہے، اور اگر ظاہر ہے پارلیمان نے تو چلنا ہے، اگر شہباز شریف اپنے 5 سالہ مدت پوری نہیں کر پاتے ہیں، جو کہ تبصرہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ کے لیے ان سے سوٹیبل اور بیسٹ وزیر اعظم کوئی نہیں ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شہباز شریف ہیں وہ اسی پالیسی پر گامزن رہتے ہوئے جس طرح سے ظاہر ہے فیصلے ہوتے جائیں گے، یس باس بولتے جائیں گے اور وہ ساری چیزیں اسی طرح سے چلتی جائیں گی، یا پھر یہ پریشر جو اس وقت ایران اور اسرائیل تنازع کی صورتحال میں پاکستان پر ایک وہ کہتے ہیں نا آفت آن پڑی ہے، تو اس کا کیا حل نکالا جائے گا؟ تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بلاول کو کسی طریقے سے وزیر اعظم بنانے کی تیاری ہے؟ اب ایک اور فارمولا بھی ڈسکس ہو رہا ہے، وہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جو نشستیں ہیں مخصوص، اس کا کیس بھی عدالتوں میں ہے، اور اگر قانون اور رول کے مطابق بات کی جائے تو شاید وہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ نشستیں مل جانی چاہیے۔ ٹریبیونلز میں بہت ساری اپیلیں ایسی ہیں جو کہ کبھی خارج ہو جایا کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں جب اپنی مرضی سے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بہت سارے فارمولاز جو ہیں ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک فارمولا یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ملنے جا رہی ہیں اور ان کی عددی جو نمبرز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے پارلیمنٹ میں، تو کہیں دوبارہ سے وہی کوئی سیاسی آپشنز استعمال کرتے ہوئے، جس طرح سے میں نے پہلے کہا ہے کہ پارلیمان نے تو چلنا ہے، تو کیا عمران خان کہیں نہ کہیں پارلیمنٹ میں واپس تو نہیں آ رہا؟ پہلے تو یہ فارمولا ڈسکس ہو رہا تھا جب پہلے ان کی رہائی کی باتیں ہوئی تھی کہ شاید ان کو ایز اے اپوزیشن لیڈر رول کوئی ملنے والا ہے، لیکن ہم نے نظر آیا کہ اس کے بعد چاہے انڈیا کی جنگ ہو یا حالات و واقعات کسی دوسری طرف چلے گئے، اور ایک بات یہ بھی ڈسکس ہوئی کہ شاید انہوں نے کسی قسم کی ڈیل سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جو آئینی اور قانونی طریقے ہے، جو میرے کیسز ہیں، جس طرح سے میں قانون کے مطابق ظاہر ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو مجھے اسی طرح سے بری کیا جائے، میں کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آتا ہوں، تو وہ ساری چیزیں بھی ایک سائڈ پر رہ گئی تھیں۔ اب یہ ہے کہ اگر قانونی طور پر واقعی میں اس وقت جو خطے کی صورتحال بنی ہوئی ہے، کیا واقعی اگر یہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ اس طرح سے پریشر نہیں لے پاتی ہیں، اور اس ساری صورتحال میں کیا عمران خان کو ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پر کیا جیل سے باہر نکالا جا سکتا ہے؟ کیا مخصوص نشستیں ان کو مل سکتی ہیں؟ کیا پارلیمان میں ان کا رول، وہ ڈائری لے کر گئے تھے تو کہیں ڈائری لے کر واپس تو نہیں آئیں گے؟ یہ بھی ایک فارمولا ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جو میں سیاسی طور پر پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ جو وہ کھانا ہے نا، وہ ابھی تک ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کھانے میں کیا ہم نے دیا ہے، کیا ہم نے لیا ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں میں شاید اس چیز کا سامنے تو آ جائے گا کہ امریکہ نے ہم سے کیا مانگا ہے، کیونکہ یہ بڑی ایک میم چل رہی تھی کہ کھڑے ہم ایران کے ساتھ ہیں اور بیٹھے ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، تو ہم اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ تو یہ جو 20 دن ہے نا، ان دنوں میں کوئی نتیجہ نکلے گا؟ کیا امریکہ جو ہے ود بوٹس آن گراؤنڈز آ رہا ہے؟ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ کیونکہ فضائی طریقے سے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ ایران کو مات نہیں دے سکے ہیں۔ دوسری، مشرق وسطیٰ میں آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے تمام تر بیسز امریکہ نے خالی کرنی شروع کر دی ہے، اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری دے دی ہے کہ سب لوگ وہاں سے موو کر جائیں، اور ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان سے، جو امریکہ نے مانگی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ شاید کوئی ایئر بیس ہم بھی دینے جا رہے ہیں۔ شاید اگر یہ صورتحال 20 دن کے بعد جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور ٹرمپ اگر ایران پر اس طرح سے جنگ مسلط کر دیتا ہے پراپر، اور اسرائیل اور امریکہ مل کر یہ جنگ لڑتے ہیں، مغربی طاقتیں ایک طرف تو ایران کے ساتھ بات چیت اور یہ پنگ پونگ چل رہا ہے، لیکن ساری صورتحال اور ہمدردیاں ہمیں اسرائیل کے ساتھ ہی نظر آ رہی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پنگ پونگ میں پاکستان کہاں کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اگر مفادات کو دیکھا جائے تو کہیں بھی ہمیں یہ صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان اگر ایران کے خلاف کسی بھی صورت میں جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان نے اس طرح کا کوئی اندیا بھی ابھی تک نہیں دیا، لیکن بیک ڈور میں بہت ساری ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں جو بعد میں سامنے آیا کرتی ہیں، کیونکہ روبیو کی بھی جو شہباز شریف سے بات چیت ہوئی تھی اس میں BLA، TTP اور انسداد دہشت گردی کے لیے جو پاکستان کی ایفرٹس تھی ان کو سراہا گیا تھا۔ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ الزام عائد کرتا ہے کہ ہندوستان جو ہے BLA کو، TTP کو اور فتنۃ الہندوستان بھی قرار دیا گیا کہ ان شرپسندوں کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ حاصل ہے۔ تو کیا کہیں نہ کہیں کوئی ایسی دکھائی دینے والی یا نہ دکھائی دینے والی سپورٹ تو ہم امریکہ کو نہیں دینے جا رہے ہیں، اس کے عوض ہم پھر اگین اپنے مفادات اور ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی بات کریں گے کہ شاید ہم نے اس وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ابھی پوری جو اسرائیل اور ایران کی کشیدگی ہے اس میں غیر یقینی انسرٹینٹی جو ہوا کرتی ہے نا، وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ ابھی دونوں جانب سے ظاہر ہے حملے کیے جا رہے ہیں اور دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات ہمیں واضح طور پر نظر آ گئی ہے، جو کہ OIC میں بھی تمام تر جو ممبران ممالک ہیں انہوں نے بھی ریئلائز کی ہے کہ ایک نفرت اور ایک غصہ اور جو جنگ مسلط کی جاتی ہے مسلمانوں کی جانب، اس میں کہیں سے بھی ہمیں کوئی سمپتی یا ایمپتی جو ہے وہ مغربی طاقتوں سے نہیں ملتی ہے۔ تو میرے خیال میں چاہے یہ اینڈ آف ہسٹری ہے، کلیش آف سیولائزیشن ہے، یا پھر یہ مذاہب کا جو ٹکراؤ ہے یہ وہ ہے،
اور کس طرح سے اس توازن کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، جو کہ تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر ہم کھڑے ہیں۔ لیکن ہمیں ایک بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ایمیکیبلی سالو نہ ہوئی، پرامن طریقے سے ایران اسرائیل کشیدگی کا حل نہیں نکلا، تو نہ صرف یہ کہ مغربی طاقتیں جو ہیں مزید نفرت اپنے بارے میں بونے جا رہی ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں یا کچھ سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو مسلمان ہیں جو دیگر ممالک میں ہیں ان کو بھی کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، اور شاید مسلمانوں کو اپنی جو ایک ترجیحی پالیسی ہے وہ ایک ٹھوس یا سالڈ قسم کی بنانا پڑے گی۔ اب یہ صورتحال نہیں چلے گی جو اتنے سالوں سے وہ پنگ پونگ کی صورت میں چل رہی تھی، اور اگر واضح طور پر مسلمان ممالک نے فیصلے نہ کیے، جس طرح سے ایران ڈٹا ہوا، یہ والی خودداری خود مختاری اگر دیگر ممالک نے نہ دکھائی، تو میرے خیال میں تمام تر ممالک کی جو فورن پالیسیز ہیں یا پھر ان کی انٹرنل پالیسیز ہیں وہ ان ساروں کو ری شیپ کرنا پڑے گا، اور جب تک ان کو ری شیپ نہیں کریں گے یہ مشکلات جو ہیں یہ بڑھتی جائیں گی۔ اب دیکھتے رہیں گے ہم مائنس نیوز سے بھی فردر جو اپڈیٹس آتی رہیں گی، کیونکہ جنگ کی نیوز اور یہ ساری چیزیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ جو یورپی یونین نے مطالبات آگے رکھے تھے، ایران نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اب سرنڈر نہیں کریں گے۔ تو جب جبری طور پر ایران سے سرنڈر کروایا جا رہا ہے، اور اگر ایران سرنڈر نہیں کرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا عملی طور پر میدانی جنگ لڑنے جا رہا ہے امریکہ اور تمام تر مغربی طاقتیں، یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا آنے والے کچھ ہی دنوں میں ہمیں جواب مل جائے گا، اور فردر جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی ہم آپ کو مائنس نیوز سے دیتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹس کیجئے، اور آپ کے تمام تر فیڈ بیک کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔